بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے میٹا فکشن. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس ٹرم کو ڈسکس کرنا ہے کہ میٹا فکشن لٹریچر کے اندر ہوتا کیا ہے. اس جو ورڈ ہے میٹا اور فکشن, اس کا میننگ اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد یہ پاپولر کب ہوئی, کس نے اس کو کوائن کیا لٹریچر میں, اس کا کیا رول ہے, اس کی ایگزامپلس کیا ہیں, کیا کریکٹرسٹکس ہیں, اس کی کتنی ٹائپس ہیں, کتنی فارمز ہیں, اور پرپس کیا ہے میٹا فکشن کا, کیوں استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر کچھ فلموں سے, کچھ ایگزامپل سے آپ کو ریفرنس دوں گی تاکہ یہ جو اسمال ٹرم ہے لٹریچر سے ریلیٹڈ یہ آپ کو تھورولی سمجھ آ جائے. پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں, بی ایس انگلش لٹریچر نوٹس کا. یوٹیوب پہ میرا چینل ہے جس پہ لٹریچر اور لنگوسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں. کوئی بھی ٹاپک جب آپ نے سرچ کرنا ہو تو اس ٹاپک کے ساتھ آپ نے صرف BSELN ساتھ لکھنا ہوتا ہے, اور میرے چینل پہ اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ ویڈیو موجود ہوگی تو وہ آپ کے سامنے یوٹیوب پہ نظر آ جائے گی. اس کے علاوہ میری ویب سائٹ بھی ہے www.bseln.com. وہاں پر بھی آپ اپنے لیے نوٹس سرچ کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف, جس میں ہم نے میٹا فکشن کو ڈسکس کرنا ہے کہ میٹا فکشن ہوتا کیا ہے. بیسیکلی یہ لٹریچر کے اندر ایک جانرا ہے, ایک ٹیکنیک بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فالو کرتے ہیں تو ایک اسپیسیفک جانرا نکل جاتا ہے. یہ اسٹائل ہے بیسیکلی لٹریچر کا. اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو میٹا فکشن از اے اسٹائل آف پروز نیریٹو ان وچ اٹینشن از ڈائریکٹڈ ٹو دا پروسیس آف فکٹیو کمپوزیشن. اب آپ نے ڈیفینیشن کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اسٹائل سے مراد یہ ہے کہ لٹریچر میں اگر آپ کوئی بھی ناول, ڈرامہ یا فلم لکھ رہے ہیں, پروز نیریٹو رائٹنگ کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ ایسا اسٹائل اپنائیں گے کہ آپ ساری اٹینشن جو ہے وہ فکشن کی طرف لے کے آئیں گے. اب فکشن کیا ہوتا ہے؟ لٹریچر کے اندر دو طرح کے جانرا ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فکشن اور ایک ہوتا ہے نان فکشن. فکشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سارا خیال, تخیل یا امیجنیشن, جتنے بھی کارٹونز بنائے جاتے ہیں یہ فکشن پہ بنائے جاتے ہیں. ایلین کی مووی جتنی بھی ہوتی ہیں فکشن پہ ہوتی ہیں. ہسٹری کے اندر قدیم مصری خزانہ نکالنے والی جتنی بھی موویز ہوتی ہیں وہ سب فکشن ہے, یعنی کہ انسان کی سوچ ہے. اس کے علاوہ اسپیس اسٹیشن کے اندر بھی جا کے ایلینز کو دکھانا, مانسٹر سے لڑنا, یہ جو DC کی کامکس ہوتی ہیں یا پھر یہ مارولز کی کامک ہوتی ہیں سب فکشن ہے. اصل میں تو کبھی سپرمین تھا ہی نہیں, کوئی بھی فلیش نہیں ہے, کوئی بھی ہیٹ بلاسٹ نہیں ہے, کوئی بھی کارٹون بینٹن نہیں ہے, لیکن فکشن یعنی کہ امیجنیشن کے تھرو رائٹر نے اس کو کریٹ کیا ہوا ہے, اس کو فکشن کہتے ہیں. نان فکشن اس کے اپوزٹ ہوتا ہے, اس کے اندر خیال نہیں بنے جاتے, اس کے اندر جو بات ہوتی ہے ویسی لکھی جاتی ہے. جیسے کہ نیوز پیپر ہو گیا, نیوز لکھی جاتی ہے. اسی کے علاوہ بایوگرافی, کسی بھی رائٹر پہ جب کوئی بایوگرافی لکھی جاتی ہے, جین آسٹن پہ ہو گئی, علامہ قائد اعظم پہ ہو گئی, یا علامہ محمد اقبال پہ ہو گئی, ان پہ لکھی جانے والی بایوگرافی, ان کی زندگی کے بارے میں بتانے والی کتابیں جو ہیں وہ نان فکشن ہوتی ہیں. اب دونوں ہی نیریٹو بھی ہو سکتی ہیں, یعنی کہ بیانیہ بیان کرنے والی ہو سکتی ہیں, پروز کے اندر موجود ہے مطلب کتابیں ہو سکتی ہیں, ناول, ڈرامہ ہو سکتا ہے. تو لٹریچر کے دو جانرا ہیں, ایک فکشن والا جس میں خیال, امیجنیشن اور تخیل کا استعمال کیا جاتا ہے, اور ایک نان فکشن جس کے اندر جو بات جیسے ہوتی ہے اس کو ویسے لکھا جاتا ہے, اس کے اندر الا بلا نہیں بکا جاتا. اب فکشن کی بھی فردر ایک ڈیپ ٹائپ ہوتی ہے جس کو میٹا فکشن کہتے ہیں. اگر ہم اس لفظ کو دیکھیں تو میٹا کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ یا پھر بیونڈ. اباؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں, اور بیونڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پار. اور پھر کس چیز کے پار یا کس چیز کے بارے میں؟ فکشن کے بارے میں. میں نے آپ کو بتایا کہ فکشن کیا ہوتا ہے؟ خیال, امیجنیشن, تخیل, جو کہ عام سوچ سے مختلف ہو. یعنی کہ آپ اور میں اگر کسی کے بارے میں کوئی بات لکھتے بھی ہیں تو وہ انسانی معیار پہ یا لاجک پہ پوری اترنے والی لکھیں گی. لیکن فکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ کسی عورت کو میں نے دیکھا جس کے بہت بڑے بڑے سینگ تھے. اب یہ پاسبل نہیں ہے, یہ بات فکشنس بات ہو جائے گی. اب اس کے اندر بھی میٹا فکشن ہونا, اس کی ڈیپ ٹائپ ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی سٹوری, ناول, ڈرامہ, فلم لکھی جاتی ہے فکشن کے اوپر, تو اس کے اندر بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ فکشن ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ امیجنیشن ہے, اس کو سنجیدہ مت لیں. کریکٹر, نیریٹر, آتھر, رائٹر خود ہی آپ کو ریئلائز کرا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کارٹون ہے, یہ تو فکشن ہے, یہ اصل نہیں ہے. بار بار آپ کو جب وہ سٹوری کے اندر ریکال کرا رہا ہوتا ہے تو یہ جانرا, یہ لٹریری ٹیکنیک میٹا فکشن کہلاتی ہے. یہ
کے اندر ولیم ایچ گیس تھے جنہوں نے اپنا ایک ایسے لکھا جس کا نام تھا فلاسفی اینڈ دا فارم آف فکشن. اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے یہ ٹرم جو ہے یہ کوائن کی میٹا فکشن. جتنے بھی آپ نے کارٹون دیکھے ہیں فار ایگزامپل ٹام اینڈ جیری ہو گئے. اب ٹام جو ہوتا ہے وہ جیری کے پیچھے بھاگتا بھاگتا پہاڑی سے نیچے گرتا ہے اور نیچے گر کے وہ مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے کہ وہ مر گیا, اینڈ دین آل آف دا سڈن اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو کارٹون ہے, میں تو مر ہی نہیں سکتا, اور وہ اٹھ کے بھاگنے لگ جاتا ہے. یہ بات ٹویٹی کا بولنا یا رائٹر کا بولنا اونچی آواز میں کیا ہے میٹا فکشن ہے. کیونکہ ہمیں ریئلائز کرایا جا رہا ہے کہ اصل زندگی نہیں ہے, یہ فکشنس زندگی ہے. اس کے علاوہ لٹریچر میں میٹا فکشن کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے. میٹا فکشن از سیلف کانشیس لٹریری ڈیوائس ان وچ نیریٹر اور رائٹر آر اویئر دیٹ دے آر پارٹ آف اے ورک آف فکشن. میٹا فکشن کو ایسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم حاضر دماغ کے ساتھ ایک لٹریری ڈیوائس کو, رائٹر ہو گیا, نیریٹر ہو گیا, بیان کرنے والا ہو گیا, یا پھر اسٹوری میں موجود کوئی کریکٹر ہو گیا, وہ یہ بات جانتا ہو کہ جس دنیا میں, جس ورک میں, جس بک میں وہ موجود ہے وہ ورک آف آرٹ ہے, فکشن ہے, اصل زندگی پہ بیس نہیں کرتا. اب یہ جو جانرا ہے میٹا فکشن کا, یہ پوسٹ ماڈرن ہے. پوسٹ ماڈرن سے مراد یہ ہے کہ ماڈرن ٹائم پیریڈ آیا, اس کے بعد پوسٹ ماڈرن, یعنی کہ ماڈرن ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد بھی جو پوسٹ ماڈرن ٹائم پیریڈ آیا اس کے اندر پروز رائٹنگ کے اندر میٹا فکشن کو بہت زیادہ انوالو کیا جاتا تھا. نیریٹو ٹیکنیک تھی, نیریٹو مین کہانی بیان کرنے کی ٹیکنیک, اور اس کو ہر جگہ استعمال کرنے جانا لگا, جیسے کہ ناول, شارٹ سٹوری, پلے, ویڈیو گیم, فلم اور ٹیلی ویژن کے اندر. اگر میٹا فکشن کی ہم اگزامپل دیکھیں تو لاسٹ ایکشن ہیرو یہ ایک مووی ہے جو آرنولڈ نے بنائی ہے, اور اس مووی کے اندر وہ خود ہی ہیرو ہوتا ہے اور خود ہی ہیرو بن کے وہ فکشنل کاپ بنتا ہے. یعنی کہ اصل زندگی دکھاتے ہیں جس میں وہ فکشنل کاپ ہوتا ہے, اس کے ساتھ کچھ بچے بھی ہوتے ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک مووی کا اسٹائل ہے جس کا نام ہے دا لاسٹ ایکشن ہیرو. اور یہ کیا ہے, یہ میٹا فکشن ہے. مطلب آرنولڈ جو رائٹر ہے وہ اصل زندگی میں موجود ہے, لیکن وہ خیال کی دنیا بنتا ہے کہ ایک ایسی دنیا ہو جہاں پہ میں ایک پولیس والا ہوں اور میں چوروں کو پکڑ رہا ہوں. تو یہ کیا ہو گیا, یہ میٹا فکشن کا استعمال ہو گیا. جب ہم کریکٹرسٹکس آف میٹا فکشن دیکھتے ہیں تو لٹریچر میں ہمیں کن چیزوں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. میٹا فکشن دو طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایلیوژن کے طور پہ بھی دکھایا جاتا ہو, یعنی کہ امیجنیشن, خیال کے طور پہ, یا پھر ٹیکسچول بھی دکھایا جاتا ہو کہ لفظوں کے ذریعے سے بھی ریفرنس دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, جیسے کہ کوئی بھی تھیوری اپلائی کی گئی ہو, کوئی کرٹیسزم اپلائی کی گئی ہو, کوئی بایوگرافی بنائی گئی ہو, امیجنری سی کوئی رائٹر کی بایوگرافی ہو. اس کے علاوہ کوئی فکشنل ورک پریزنٹ کریں, امیجنی کریکٹر بنائیں, جیسے کہ ابھی ایک مووی آئی تھی اس کا نام تھا ڈیڈ پول. اس کے اندر ہیرو تھا رائن رینولڈ. اب وہ ڈیڈ پول جو مووی ہوتی ہے اس کے اندر وہ سپر ہیرو بنا ہوا ہوتا ہے جو کہ ڈارک کامیڈی کر رہا ہوتا ہے, لیکن یہ مووی کا جانرا میٹا فکشن ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سپر ہیرو کو جس کا نام ڈیڈ پول ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فکشنس دنیا میں ہے. وہ اپنا ہاتھ بھی کاٹتا ہے, وہ گرتا بھی ہے, وہ چوروں سے لڑتا ہے, وہ جل بھی جاتا ہے, ایوری تھنگ ہی ڈو, لیکن اس کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ وہ مر نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک فکشنل اسٹوری کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کی 4 ٹائپس ہیں میٹا فکشن کی جب ہم دیکھیں تو, اور یہ دی تھی ورنر وولف نے. امپورٹنٹ ایک ہی رائٹر نے یہ اس کی ٹائپس دی ہوئی ہیں, یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, اور بھی ٹائپس انٹرنیٹ پہ موجود ہو سکتی ہیں. ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ میٹا فکشن. ایکسپلیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ظاہری طور پہ, جب بیرونی طور پہ یہ آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ میٹا فکشن یوز کیا گیا ہے تو وہ ایکسپلیسٹ ہے, اور اگر آپ ٹیکسٹ پڑھیں گے اس کو تو وہ امپلیسٹ ہے. اسی طرح ڈائریکٹ ہے جو کہ مین کریکٹر یا نیریٹر جو ہے اگر وہ بتاتا ہے میٹا فکشن خود بول رہا ہے, پتہ لگ رہا ہے آپ کو ڈائریکٹلی, لیکن اگر آپ ٹیکسٹ کے اندر سے فائنڈ کر رہے ہیں تو وہ انڈائریکٹ ہے. اسی طرح کریٹیکل اور نان کریٹیکل بھی ہے. کریٹیکل جب ہے جب آپ کو ڈھونڈنے میں پرابلم ہو, نان کریٹیکل جب ہے جب آپ کو ڈھونڈنے میں پرابلم نہ ہو. جنرلی میڈیا سینٹرڈ بھی ہے جس کو آپ ٹروتھ بھی کہہ سکتے ہیں, یا پھر فکشن سینٹر بھی ہے, یعنی کہ میڈیا اور ٹروتھ سینٹر سے مراد یہ ہے کہ کسی سچی کہانی پہ بھی بیس ہو سکتا ہے, اور فکشنل کریٹڈ میٹا فکشن بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ خیالی بنی ہوئی کہانی کے اندر بھی میٹا فکشن پایا جا سکتا ہے. اچھا, میٹا فکشن کا کیا پرپس تھا, کیوں بنانے کی ضرورت پڑی؟ وہ اس وجہ سے کہ لوگ نان فکشن اور فکشن تو لکھا ہی کرتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ فکشن کے اندر اگر ہم مزید فکشن ڈال دیں تو وہ میٹا فکشن بن جاتی ہے. کوئی ایسی اسٹوری ہو جو کارٹون خود کریٹ کرے, کوئی فکشنل کریکٹر خود کریٹ کرے, وہ میٹا فکشن کے اندر آ جاتی ہے. میٹا فکشن جو ہے وہ آزادی ہے ریئلزم سے اور نیچرلزم سے. دیکھیں کوئی بھی کہانی ہوگی تو وہ ریئل کریکٹر پہ, ریئل لوگوں پہ ہو سکتی ہے. اگر وہ ریئل لوگوں پہ نہیں ہے اور نیچرلزم کو فالو نہیں کرتی تو وہ فکشن کو فالو کرتی ہے, اور فکشن کے اندر فرد وہ میٹا فکشن کو فالو کر سکتی ہے.
ہم بہت بور ہو جاتے ہیں اگر ہم بالکل اپنی زندگی جیسے کہانی ٹی وی پہ دیکھیں نا، ٹی وی پہ وہی ڈرامے آ رہے ہوں جو ہمارے گھر میں چل رہی ہو کہانی، تو آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا جب تک کہ ہیرو بہت زیادہ اسٹرانگ نہ ہو، بہت زیادہ رچ نہ ہو، اس کے اندر فردر کچھ اور بھی ایلیمنٹس ایڈ کیے جا سکتے ہیں کہ امیجنری فرینڈز ہیں، گھوسٹ ہیں، یا پھر اس کا کوئی فرینڈ ہے ڈاگ ہے جو بات کرتا ہے اس سے، تو آپ کو نا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، یہ ریئل لائف سے ہٹ کے ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ میٹا فکشن ہے. میٹا فکشن اگر کسی مووی میں کہاں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ایسی موویز جن کے اندر انٹینشنل ایلیوژن کریٹ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ مووی کے اندر اگر کوئی ڈزنی لینڈ شفٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی ایک کریکٹر، ایک بچہ ہے جو اسکول جانے والا بچہ ہے، پیرنٹس کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا ہے، اچانک سے وہ ایک گیٹ میں انٹر ہوتا ہے جو اس کو کینڈی لینڈ میں لے جاتا ہے، ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں پہ کارٹون اس کو ملتے ہیں. اس طرح کی چیزیں کہاں؟ یہ ایلیوژن رائٹر نے کریٹ کیا اور یہ میٹا فکشن کی ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ورک ایسا ہے جو کہ فکشنل نیچر کا رکھتا ہے اور اس کے اندر فردر جو رائٹر ہے وہ آپ کو بار بار ریئلائز کراتا ہے کہ یہ فکشن ہے، تو وہ میٹا فکشن ہے. اس کا کام ہوتا ہے ہیومر کریٹ کرنا، پیروڈی کریٹ کرنا اور ایک وائڈ ورائٹی آف لٹریچر پہ بات کرنا. یہ رائٹنگ میں استعمال ہوتا ہے، فلم میں، تھیٹر میں اور ویڈیو گیمز کے اندر اسپیشلی یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. ویڈیو گیم جیسے کہ آپ نے بچپن کے اندر کال آف ڈیوٹی کھیلی ہوگی. اب کال آف ڈیوٹی کے اندر آپ ایک سولجر ہوتے ہیں جس نے ڈفرینٹ مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اور نیریٹر آپ سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے کہ دیٹ وی آر ان اے گیم، وی ہیو ٹو ڈو دس، وی ہیو ٹو سیو سارا اینڈ بلا بلا، وہ آپ سے بول رہا ہوتا ہے. یہ گیمز میٹا فکشن ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ دنیا میں کوئی بھی ویڈیو گیم کھیلیں جس کے اندر آپ کا اپنا کریکٹر بالکل آپ کو بنا کے وہ جب پیش کرتا ہے نا، تو یہ کون سی ویڈیو گیم ہوتی ہے؟ یہ میٹا فکشن کی ویڈیو گیم ہوتی ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپل وہی ڈیڈ پول کی میں نے ابھی ریسنٹلی مووی دیکھی تھی، آپ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ میٹا فکشن کے اوپر ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہر وہ ویڈیو گیم جس کے اندر آپ کا کریکٹر آپ خود ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں اس سے کرا رہے ہوتے ہیں. جی ٹی اے وائی سٹی آپ نے جو گیم کھیلی ہے اس کے اندر جو آپ کا کریکٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک میٹا فکشن ورلڈ کے اندر آپ کو لے کے جاتا ہے، جو کہ ایک سٹی ہے جس میں آپ نے مشن کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. امید ہے کہ میٹا فکشن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ تھیٹر پہ یوز ہوتی ہے، مووی میں، ویڈیو گیم میں، بکس میں بھی یوز ہوتی ہے. فینٹیسی ورلڈ کریٹ کیے جاتے ہیں. اکثر بچوں کی موویز کے اندر بچے چاکلیٹ لینڈ کے اندر چلے جاتے ہیں، کارٹون کے لینڈ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو یہ سارے میٹا فکشنز ہوتے ہیں. امید ہے کہ میٹا فکشن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آ گئی ہے تو کائنڈلی لائک کریں، نوٹس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس سے لے لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.